جس طرح بین الاقوامی سین کے اوپر ہندوستان کے اقدامات کی نفی کی ہے اور کشمیر کی تحریک کو جس طرح پاکستان نے سپورٹ کیا، جس کو پوری دنیا نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا، دراصل اس کو غور سے دیکھا جائے تو پاکستان اپنا دفاع کر رہا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند ایک جو چیزیں ہیں کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کانٹیکسٹ تو یہ ہے کہ دنیا کا جو طاقت کا نظام ہے وہ بدل رہا ہے۔ مغرب اور امریکہ کی جو سپریمیسی تھی وہ ختم نہیں ہوئی، لیکن ان کے مقابلے میں چائنا، روس، ترکی اور ایک اور بلاک ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور مغرب چاہتا ہے کہ ہر طریقہ استعمال کر کے چائنا کی اس ترقی کو روکا جائے۔ اس کے لیے ان کا بہت بڑا حربہ سی پیک کو سبوتاژ کرنا کا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ہمیں کانٹیکسٹ ملتا ہے کہ یہ جو طاقت کا نیا نظام ابھر رہا ہے اس میں پاکستان کی بہت اہمیت ہوگی۔ دنیا کی ابھرتی ہوئی جو طاقت ہے، چین، روس، وہ سمجھتا ہے کہ ان کی ترقی میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا۔ ہمیں اپنے لیڈروں کا، پرانے لیڈروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے یہ فارن پالیسی میں ہمیں صحیح سمت میں ہماری رہنمائی کی۔ لیکن خطرے والی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ، انڈیا اور اسرائیل جو ہیں وہ اکٹھے مل کر چائنا کی ترقی کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ چائنا کی ترقی کو روکنا ہے تو پاکستان کو سب سے پہلے نقصان پہنچانا ہوگا۔ دوسرا تناظر جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ دنیا میں جو اب رویے سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ دائیں بازو کی نسل پرستی کی حمایتی رویے ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ پولینڈ ہو، خواہ وہ ہندوستان ہو۔ کئی ایسے ملک جو بظاہر بڑے مہذب ملک کہلاتے ہیں، وہاں پر اسلام دشمنی، اسلامک فوبیا اس وقت سب سے بڑی سماجی تحریک ہے۔ ایک نوجوان ایک سفید فام 50 لوگوں کو مار دے، کوئی اس سے یہ سوال نہیں کرتا وہ کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کس کلیسا میں، یہ چرچ میں اس کو یہ درس دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو پاگل تھا، اس کی ماں نے اس کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا۔ ایک مسلمان لڑکا یا لڑکی کہیں ایک بس کے اوپر چاقو لہرا دے تو قیامت آ جاتی ہے کہ مدرسے تلاش کرو وہ کتابیں، تلاش کرو وہ دین جو ان کو اس طرف ابھار رہا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں یہ ایک اور بڑی مخالفت کا سامنا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کا پیغام لے کے جاتے ہیں تو کیا اس پیغام کو سننے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں؟ کیا جو میانمار کے مسلمان تھے ان پہ جو ظلم ہوا اس کو کسی نے سنا؟ 70 سال فلسطینی جس ظلم میں رہے، ان کے خلاف دنیا میں کوئی تحریک چلی؟ اس حقیقت کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا جب ہم نے کشمیر کی تحریک کا مقدمہ لے کر دنیا کے سامنے جانا ہے۔ دوسری جو بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کوئی 5 اگست کو خراب نہیں ہوئے۔ آپ اگر اپنی 70 سالہ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو بیشتر یہ جو ہمارا 70 سال کی تاریخ ہے، اس میں بیشتر اوقات وہ ہیں جب پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات نہ صرف کشیدہ رہے ہیں لیکن بڑے کنفرنٹریشنل، جو ایک دوسرے کے مخالفانہ رہے ہیں۔ پہلے دن سے ہمارا پانی بند ہوا، اور اب تو ہندوستان نے بہت اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر سطح پر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور جنرل خالد ہمیشہ 5th جنریشن کی وار کی بات کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جو تحریک طالبان نے 2000 سے لے کر 2018 تک اربوں روپے لے کر پاکستان کے خلاف تخریب کاری کی تھی، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کس نے وہ ان کو ٹارگٹ بتایا تھا؟ جو آج خواہ بلوچستان میں تخریب کاری ہو، خواہ وہ پنجاب میں کسی علاقے میں تخریب کاری ہو، چائنیز قونصلیٹ میں حملہ کیا جائے، یہ ساری پلاننگ، یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی اتنا بڑے فوج کے آپریشن ہوئے ہیں، کوئی شکایت نہیں آتی۔ ایک کوئی چھوٹی کہانی لے کر کہ کپتان صاحب نے ایک بوڑھے آدمی کو بس سے اتار دیا، اگلے دن ساتھ کے ساتھ اخباروں میں اداریے آ جاتے ہیں کہ فوج نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ مسلسل ایک بحث ہے پاکستان میں کہ یہ فوج اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف کیوں سر فہرست ہے، کیوں جنرل باجوہ جو ہے وہ انڈسٹریز سے بات کر رہے ہیں،
کیوں فوج جو ہے وہ اسکول کھول رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی مہم ہے، اور یہ مہم کا اصل مطمع نظر یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات اتنے کمزور کیے جائیں کہ پاکستان کشمیر کا دفاع نہ کر سکے، اپنا دفاع نہ کر سکے، اور پھر ایسے موقع پر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ایک بہت آسان ضرورت ہوگی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہم نے جب سے پچھلے 20 سال بعد ہم نے اپنے اقلیتوں کے ساتھ اپنے رویے بہتر کیے ہیں، ہم نے اپنے فرقہ واریت جو ہمارا ماحول ہے اس کو بہت بہتر کیا ہے، ہم نے کمزور طبقوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ آواز بلند کی ہے۔ میں ایسے ہی جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ پڑھیں، گوگل کریں، دا کیپٹل آف ریپ ان ورلڈ، دہلی کا نام آئے گا، پاکستان کا نام تو نہیں آئے گا، لیکن یہ پاکستان کے خلاف یہ ایک 5th جنریشن وار جو ہے وہ اس وقت شروع ہے۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کیا جائے، کبھی FATF کا جھگڑا، کبھی افغانستان کا مسئلہ، کبھی امریکہ میں امداد کی روک، تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے اور پاکستان کشمیریوں کا دفاع نہ کر سکے۔ اگلی بات جو سمجھنے والی ہے، دنیا میں کئی حکومتیں آتی ہیں جو مختلف پالیسیاں اپناتی ہیں۔ پاکستان میں حکومت آتی ہے، جب 1990 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی انہوں نے اکنامک ایکسپینشن کی، بھٹو صاحب کی حکومت آئی انہوں نے سوشلزم کی طرف گئے، لیکن کوئی ایسی حکومت پاکستان میں نہیں آئی جس کے منشور میں یہ لکھا ہو کہ پاکستان صرف، خیر پاکستان میں اوریجنل رہنے والے تو صرف جانگلی تھے، پاکستان کے اوریجنل رہنے والے جانگلی، کوئی ایسی حکومت نہیں آئی پاکستان میں جس نے کہا ہوا پاکستان پر حق جو ہے صرف فلاں فرقے کا ہے، پاکستان پر حق جو ہے صرف فلاں صوبے کا ہے۔ لیکن یہ RSS کا حکومت میں آنا کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ کانگریس بائیں بازو کی پہلے پارٹی تھی، پھر کانگریس ایک سیکولر، ایک ملٹی کلچرل پیغام لے کے آئی، وہ کہ فطرتاً کانگریس نے بھی وہی کچھ کیا جو آج RSS کر رہی ہے، لیکن کانگریس دراصل حقیقت میں یا انہوں نے بظاہراً کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس نے یہاں پر رہنا ہوگا اس کو ہندو کلچر اور ہندو مذہب کی ساری ترتیب یا اس کی جو کسٹمز ہیں اپنانی پڑے گی۔ RSS کا نام 47 میں بہت محدود ان کی وہاں پہ قوت تھی۔ ایک یہ مسلسل جد و جہد ہوئی ہے ہندوستان میں جس میں RSS ایک فلسفے کے ذریعے اوپر آئی ہے، اور وہ فلسفہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ 70% آبادی ہے ہندوؤں کی ہندوستان میں، یا شاید اس سے کم، کیونکہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کو ہندوستان میں کم دکھایا جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر مصطفیٰ کی کل میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہندوستان تو شاید مسلمان تو شاید 30% ہیں، یہ جو رائے شماری ہوتی ہے مردم شماری اس میں بھی ہندوستان جو ہے وہ غلط بیانی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو RSS کا تھیم یہ ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، اور جو لوگ پچھلے 2000 سال میں آئے ہیں ان کا ہندوستان پہ حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سب تو حملہ آور تھے، خواہ وہ مغل تھے، خواہ وہ عیسائی تھے، جین ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، وہ سب ہمیں قابل قبول ہیں، لیکن مسلمان اور عیسائی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے، 370 بھی ان کا ایجنڈا تھا، رام مندر بھی ان کا ایجنڈا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا بھی ان کا ایجنڈا ہے۔ ہمیں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ برملا کہتے ہیں، اسی کے اوپر مودی نے الیکشن جیتا۔ بات ہم ہر دفعہ کرتے ہیں جی ہماری اکنامک گروتھ نہیں ہے، ہم اکنامکلی ترقی نہیں کر رہے۔ مودی نے الیکشن دکانی پہ بھی نہیں لڑا، مودی نے تو الیکشن ہی لڑا پاکستان دشمنی پہ، پلوامہ پر۔ تو یہ وہ RSS کا وہ ایجنڈا ہے جس کو ہمیں دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری ہندوستان کے ساتھ جو یہ مقابلہ کہہ لیں، دشمنی کہہ لیں، یہ تحریک کہہ لیں، یہ کل وہ ختم نہیں ہونے والی، یہ تو فیئر آؤٹ ہوگی، جیسے کمیونزم اور کیپٹلزم کی لڑائی ہوئی تھی دنیا کے سین پر، اور آخر میں پھر گورباچوف نے گھٹنے ٹیکے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ مزاحمت بہت دیر تک چلے گی۔ اچھا، چند ایک باتیں ہمیں کشمیری تحریک کے بارے میں دور سمجھنی ہوگی۔ یہ بھی کوئی نئی تحریک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں 1932 میں ڈوگرا راج کے خلاف کشمیری پہلی دفعہ اٹھے تھے، پھر 85 میں، پھر 87 میں، 1990 میں دراصل یہ ایک مسلح تحریک بن کر ابھرتی ہے، اور جس میں اس مسلح تحریک نے ہندوستانی فوج کو بہت ان کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں
میں کشمیر میں ایک آج دفعہ گیا تو مجھے وہاں لوگوں نے کہا کہ جب یہ جہادی جاتے ہیں ہندوستان کی طرف تو ہندوستانی افواج ان کو آنے سے پہلے آواز دے دیتی ہیں کہ بھائی اس نالے سے گزر جاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے، پیچھے جا کے جو مرضی کر دینا. لیکن اس تحریک کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک مقامی تحریک نہیں تھی. وہ تحریک شاید بعد سے آئی، بعد سے آئی. لوگ کہتے ہیں افغانستان سے لوگ آئے، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ شاید اس میں القاعدہ کے بھی لوگ تھے. لیکن پھر جو 2015 2010 سے شروع کی، 2015-16 کے بعد جو تحریک ہے یہ خالصتاً ایک مقامی تحریک ہے. مجھے ایک آدمی نے جس کو جو کشمیر کو بہت دیکھتے تھے، انہوں نے کہا اس تحریک میں جو صف اول کے مجاہد ہیں وہ ان ماؤں کے بیٹے ہیں جو 1990 میں نوجوان 16-17 سال کی بچیاں تھیں اور ان کے ماں باپ اور ان پر ہندوستانی افواج نے ظلم کیے. جب ان خواتین نے ان بچوں کو جنم دیا، دیکھیں ہمارے یہاں بھی الحمدللہ پاکستان میں جو ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، ہمارے ہاں جو وطن کے دفاع کی تاریخ ہے اتنی تابناک ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کی تعریف کر لیں. میں یہاں پر کور کمانڈر تھا تو مجھے یاد ہے کارگل میں ایک جنازہ ہو رہا تھا، میں تھوڑا سا اندر سے گھبرایا ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کے اندر کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے فوج کی عزت پہ حرف آئے. بہرحال میں وردی میں گیا، میں پورا ملٹری اسکواڈ لے کر پوری میں نے سیریمونیل وردی پہنی ہوئی تھی. میں نے جیپ سے نیچے قدم رکھا، کپتان صاحب کے والد مجھے دور سے نظر آئے. میں بہت خوف زدہ تھا، اب یہ کہیں گے کس لیے تم نے. اور جب میں نے پہلا قدم رکھا، محلے کا کوئی آدمی مجھے اس نے کہا جنرل صاحب میرے لیے افسوس نہیں کرنا، تھی میرا بندہ شہید ہوا، مبارک دینی تھی میں نے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں میں ان گھروں کو جانتا ہوں، 3 بچے شہید ہو گئے ہیں اور آج بھی مائیں کہتی ہیں کہ چوتھا بیٹا ہوتا اس کو بھی پاکستان کے لیے بھیج دیتے. لیکن کشمیر میں جو آج ہو رہا ہے، کشمیر کی ماؤں نے، یہ میں نے ہندوستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں BBC کی بات کر رہا ہوں، کسی پاکستانی نوائے وقت کی بات نہیں کر رہا. کشمیری ماؤں نے اپنے بچوں کو آج کہا ہے کہ جاؤ بیٹا یہ دودھ معاف ہے، تم آزادی کے لیے لڑو، ہم تمہاری شہادت پہ کبھی بھی روئیں گے نہیں. تو یہ جو آج کی تحریک ہے یہ بڑی مختلف تحریک ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں آئی ہے. اور میں کل پڑھ رہا تھا کسی انڈین جو پولیس انچارج ہیں جموں اینڈ کشمیر پورے کشمیر کے، انہوں نے کہا یہ 200 سے 250 صرف ٹیررسٹ ہیں کشمیر میں اور 10 لاکھ یا 9 لاکھ وہاں پہ فوج بیٹھی ہوئی. تو جو آج کی یہ تحریک ہے یہ پچھلی تحریکوں سے بہت مختلف ہے. ہر جو کشمیری ہے وہ غمزدہ نہیں ہے، وہ افیکٹڈ ہے. اس کا باپ بھائی وانی کا بھی دیکھ لیں، 2 بھائی مارے گئے. ہر کشمیری کو ہندوستانی فوج کے ہاتھوں ظلم کا سامنا کرنا پڑا، ان کی ماں بہنوں کے ساتھ ظلم ہوا. اب ہندوستان ان کو گولی کے ڈر سے، نوکری کے لالچ سے، سڑک بنا کر، سیب خرید کر اور کیا کہیں وہ جو جھیل ہے سری نگر میں اس کو دوبارہ آباد کر کے اس تحریک کو دبا نہیں سکتا. ہندوستان کو یا تو ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا، 370 واپس لیں، کہیں جناب ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم فوج نکالتے ہیں، وہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اس وقت جس قسم کی یہ اس تحریک میں شدت ہے، اس تحریک میں قوت ہے، شارٹ آف اے جینوسائڈ، جنرل خالد نے ذکر کیا اور وہ کوئی بعید نہیں ہے. آفٹر آل دنیا میں کئی جگہ جینوسائڈ ہوئی ہیں. شارٹ آف اے جینوسائڈ ہندوستان اس تحریک کو اب دبا نہیں سکتا. یہ تحریک کسی نہ کسی صورت میں آج زیادہ ہو جائے گی، کل کم ہو جائے گی. ہندوستان کیا کرے گا؟ پہلی بات تو ہندوستان کا پاکستان پر مسلسل دباؤ رہے گا. جیسے میں نے کہا 5th جنریشن وار ہے، آپ کی اکانومی کو افیکٹ کیا جائے گا، سیبوٹاج کیا جائے گا. پاکستان میں جتنی دشمن نواز تحریکیں ہیں ان کو ابھارا جائے گا. میں کسی تحریک کا نام نہیں لینا چاہتا. اور دوسرے وہ کشمیری مجاہدین، کشمیری آزادی پسند جو مجاہدین ہیں ان پر مسلسل ظلم جاری رکھے گا. لیکن یہ مینوپولیٹ ہوگا، کسی دن کم کسی دن زیادہ. اگر ان کو موقع ملا، پاکستان کمزور ہوا
وہ ایک میسو ریپرائزل بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ جیسے نوجوان لوگ بہت یہ سوچتے ہوں گے، میں نے کل پرسوں آرٹیکل پڑھا ایک صاحب کا کہ جناب وقت آ گیا ہے ہر نوجوان کفن لے اور کشمیر کی تحریک میں شامل ہو جائے۔ پاکستان نے ابھی تک اس معاملے کو بڑی اچھے طریقے سے سنبھالا ہے۔ یہ وقت اس وقت ایک عام پاکستانی کا باوجود اس کے کہ ہم کشمیریوں کے لیے دل روتا ہے، ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، حمایت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ رائفل اٹھا کر کسی ایسے گروپ کے ساتھ مل کر، کیونکہ پاکستان نے سارے گروپ ختم کر دیے ہیں، وہاں پہ جا کر اپنا حصہ ڈالیں کہ جناب یہ تو حکم ہے۔ یہ سرکار کا کام ہے۔ پاکستان نے اس کو براہ راست اس میں جنگی طور پہ حصہ لیا، لیکن پوری قوم کو سمجھنا پڑے گا یہ کل ختم ہونے والی لڑائی نہیں ہے، اس میں کئی اشرے لگ سکتے ہیں۔ ہم کو اس کو سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر اور مالی طور پر ہمیں کشمیریوں کی مدد کرنی ہے۔ کسی نے مجھے کہا کہ جی بچوں سے درخواست کریں کہ بجائے سوشل میڈیا پر یہ کہیں کہ ہم نے جہاز میں جانا ہے، اچھی کو ویڈیو بنا کے پوسٹ کریں، اچھے ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں، اپنی پریزنس شائع کریں، دنیا کو بتائیں کہ کس طرح آپ کشمیری تحریک کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے اندرونی محاذ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ہم سب میں یہ بہت عادت ہے، ہم پاکستان کی برائی کرتے وقت بہت حدیں پار لیتے ہیں، دبئی سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، کبھی ہم افغانستان سے مقابلہ کرتے تھے کہ جی افغانستان میں رنگ روڈ بنائی ہے جناب روس اور چائنا نے، 4 گھنٹے ہیں، چلو جی کابل تے پہنچ جاتے پشاور۔ کدھر گیا افغانستان؟ ہم مقابلہ کرتے تھے بغداد کے ساتھ کہ جناب صدام صاحب خود جا کے راشن بانٹتے تھے۔ آج دیکھیں بغداد میں سینکڑوں لوگ گورنمنٹ نے مار دیے۔ ہم بات کرتے تھے لیبیا کی، وہ جی $30,000 ہر بندے کی تنخواہ ہے، مار ایک دوسرے کے گلے کاٹ۔ ہم بات کرتے تھے سیریا کی، بات کرتے تھے کیا جناب رومن امپائر کے وہ ہیں، رومن امپائر کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں۔ آج دیکھیں گا کیا حشر۔ تھوڑا سا فخر کریں اس بات پر کہ ہم نے دنیا کی تمام مزاحمت، خاص میں امریکہ ہو اور دوسرے ملک میں ہو، کئی اسلامی ملکوں کی مزاحمت اور سب سے زیادہ ہندوستان کی بھرپور مزاحمت کے باوجود آپ نے اپنے ملک کو، اپنی تہذیب کو اور اپنی سوچ کو زندہ رکھا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دیکھیں مردان سے لے کر کراچی تک پورا خطہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ صرف چند دنوں کی بات تھی جب جب KPM میں خاص گورنمنٹ تھی، تو مردان سے اگلا قدم ان کا اسلام آباد آنا تھا۔ 4 رائفلیں لے کر آپ پورے شہر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ پچھلے 20 سالوں میں بہت بڑا کامیابی کا اور بہت بڑا حفاظت کا سفر طے کیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ آپ نے ذہنی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جس سرکار کے غلام ہیں، جو محبت کا پیغام ہے، ہم نے وہ اسلام اپنانا ہے جس میں ہر شخص، ہر کمزور آدمی کی گنجائش ہوگی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے، تمام صوبوں کا ہے، کمزور لوگوں کا ہے، نادار لوگوں کا ہے، خواتین کا پاکستان ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہم نے تبدیلی آئی۔ اس کا مقابلہ کریں جو امریکہ میں ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ کریں جو ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ ہم ان کے گن گاتے تھے جناب، ہندوستان میں دیکھیں کس قسم کی ڈبیٹ ہو رہی ہے، امریکہ میں دیکھیں جی وہاں پہ مسجد بن گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آپ آگے گئے ہیں اور اس کو ہم فخریہ طور پر اس کو اپنائیں، لیکن تیار ہمیں رہنا چاہیے۔ کیا لڑائی کل ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب نے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بڑا اچھا کہا ہے کہ میں امن پسند ہوں۔ لڑائی نہ انڈیا کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے۔ پاکستان اقتصادی طور پر، پاکستان کی اقتصادی صورتحال لڑائی کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی۔ پاکستان کو اس کو امن چاہیے تاکہ ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں، ہماری اقتصادی صورتحال بہتر ہو، سی پیک کو اور ہمیں موومنٹ ملے۔ مواقع تو آپ دیکھیں صرف 4% پاکستان جو اپنا دودھ ہے اس کو صرف پیکج کرتا ہے، 4%۔ فخر امام صاحب خود اتنے بڑے ذمہ دار ہیں، 4% دودھ صرف ہم پیک کرتے ہیں۔ اسی کو پیک کر لیں 20%، اربوں ڈالر کی اکانومی ہے۔ 10 ملین بیل کپاس کی پیدا کرتے ہیں، 5 ملین انڈیا سے امپورٹ کرتے تھے۔ 5 ملین بیل ہی اور پیدا کر لیں، گنے شنے بند کرتے رہی ہمیں، 5-6 بلین ڈالر کی اکانومی ہے۔ چائنا اس وقت تیار بیٹھا ہے، باسط صاحب زیادہ، چائنا تیار بیٹھا ہے پاکستان میں انڈسٹری لگاؤ، سارا کچھ ایکسپورٹ کرو فری آف کاسٹ،
اربوں ڈالر کی اکانومی ہے، مواقع ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن صلاحیتوں کی کمی ہے۔ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، پاکستان کو ایک بہت بہتر مستقبل نظر آ رہا۔ اس لیے لڑائی ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن پاکستان نے یہ روکا ہوا ہے، نہ امریکہ اس کے خلاف بات کرتا ہے، نہ روس کے خلاف بات کرتا ہے، نہ عرب ممالک بات کرتے ہیں، اکیلا پاکستان ہے جو، اور دیکھیے تھوڑا سا کبھی کبھی فخر بھی تو ہونا چاہیے نا، کسی نے فلسطینیوں کی بات نہیں کیا یو این او میں جا کر، وہ کبھی اردوغان بات کرتا ہے یا عمران خان بات کرتا ہے، کبھی کبھی میں نے کیا کہتے ہیں گھر میں کبھی کبھی جب والد نے بچوں کی خدمت کی ہو، خود پیٹ کاٹ کر، پلاٹ بیچ کر، کبھی اپنی نئی بچے اور بچیوں کو اچھے اسکول میں پڑھایا، بچے عزت کرتے ہیں خیر کے لیے ابا جی نے بڑا سارے ایسے کام کیے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ایک فخر امام صاحب نے کہا تیسری دنیا کا ملک ہونے کے باوجود ہم نے دنیا کے پلیٹ فارم پر مسلمانوں کی بات کی، اسلام کی بات کی، اسلام دشمنی کے خلاف آئے، ہمیں کوئی فخر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہم فخر بھی ہونا چاہیے۔ پاکستانی پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ یہ کشمیری جو ہے دہشت گرد ہے، اٹس آن ریکارڈ، اٹس آن ریکارڈ، یو کین گوگل اٹ ٹمارو۔ سو لڑائی ہو سکتی ہے، اور لڑائی کیوں ہوگی؟ جب پاکستان کمزور ہوگا۔ لڑائی کیوں ہوگی؟ جب پاکستان میں اندرونی طور پر اختلاف ہو۔ لڑائی کیوں ہوگی؟ جب کشمیریوں کی مزاحمت اور یہ تحریک بہت عروج پہ آئے گی، اور ہندوستانیوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کتنی طاقت استعمال کریں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس وقت ہندوستان فیصلہ کر سکتا ہے کہ کشمیر تو ہاتھ سے نکل رہا ہے، ایک دفعہ اس مسئلے کو ہی جڑ سے ختم کریں۔ لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستانی عوام، افواج پاکستان کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جس طرح ہمیں آج قائد اعظم اور علامہ اقبال کو آج یاد کرنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ خطہ ہمیں بخشا، ہمیں اپنے لیڈروں کو دعا دینی چاہیے تھی جنہوں نے ہمیں نیوکلیئر کیپیبلٹی دی کہ اگر پش کم ٹو شو ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ہم اپنا دفاع کرتے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ سوچ ہے کہ اگر ہم اندرونی طور پہ مضبوط ہوئے، کشمیری مزاحمت چلتی رہی، دنیا میں ہندوستان کے اوپر حرف آیا، اور مودی کی پالیسی آخر میں ہندوستان کے اندر بھی جو ہے انتشار پھیلائے گی۔ یہ وقت ہے جب کشمیر اپنے فیصلے کی گھڑی تک پہنچے گا۔ ہم اس گھڑی کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور وقت آیا تو اس کی بھرپور امداد بھی کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔